فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل عما يعملون. اور تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تقلبا بار بار وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا آسمان کی طرف کرنا البتہ ہم ضرور بضرور آپ کو پھیر دیں گے قبلے کی طرف تب جسے آپ پسند کرتے ہیں پھیر لیجیے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور جہاں نہیں بھی تم لوگ ہو فولوا وجوہکم شطرا سو پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بیشک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بیشک مسجد حرام کا قبلہ بنایا جانا یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَاللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالی غافل نہیں عَمَّا يَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو لوگ کرتے ہیں. یہ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 144 اور دوسرے پارے کا پہلا رکوع اور اس آیت کریمہ میں تحویل قبلے کا حکم اللہ جل جلالہ اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو براہ راست حکم فرما کر تحویل قبلہ یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. اس آیت کریمہ کے شروع والے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف چہرہ انور بار بار اٹھنا اس انتظار ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے اور آ کر مجھے اللہ کی طرف سے پیغام دے خوشخبری دے بشارت دے کہ آپ دوبارہ اپنا چہرہ اپنا قبلہ مسجد حرام کو بنا لیجیے. خانہ کعبہ اور اس سے متصل
جو رقبہ ہے وہ سارا مسجد حرام میں آتا ہے. آخر وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کو پسند فرما رہے تھے کہ وہ دوبارہ ہمارا قبلہ ہو جائے, اس کی طرف رخ کر کر ہم نمازیں پڑھیں. میں نے پہلے بتایا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتل پروا میں تھے, مسجد حرام کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھتے رہے. لیکن ہجرت مدینہ کے بعد اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو طرف رخ کر کر عبادات کرنے کا حکم دیا, نمازیں پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ دوبارہ قبلہ بیت اللہ ہی ہو جائے, اور بیت اللہ شریف یہ قبلہ منسوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اور بیت المقدس ہے یہ اہل یہود اہل کتاب کا قبلہ تھا, اہل یہود اہل نصارہ, اور اہل کتاب جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان پیغمبر کی نشانیاں, علامات اور برحق رسول ہونا, یہ سب کچھ اپنی کتابوں میں وہ پڑھ چکے تھے. اور انہیں یقین تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں, سچے نبی ہیں, لیکن ضد کی بنا پر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے, اور مکہ المکرمہ میں زیادہ تر لوگ اہل مشرک, اور اہل مشرک ضد کی بنا پر ایمان لے کر نہیں آئے, بلکہ جہالت کی بنا پر ایمان لے کر نہیں آئے. ان میں جہالت زیادہ تھا, علم کم تھا, اور اہل کتاب میں علم زیادہ تھا, جہالت کم تھا. جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو سمجھانا مشکل تھا, اور جو جاہل ناواقف وہ علم سے ناآشنا ہو, ایسے شخص کو سمجھانا ایک داعی کے لیے آسان ہوگا, لیکن پڑھے لکھے شخص کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے علم تھا اہل کتاب کے پاس, لیکن علم ہونے کے باوجود ایمان نہ لگا, یہ ضد. اور اہل مشرکین مکہ ان میں علم نہیں تھا, وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو وہ جہالت کی بنا پر ایمان نہیں لا رہے, ناواقفیت کی بنا پر ایمان نہیں آ رہے. تو اس وجہ سے ضرورت زیادہ یہ سمجھی کہ بیت اللہ ہی کو قبلہ بنا دیا جائے, تو بیت اللہ کے ارد گرد بیت اللہ کی تعظیم اور قدر و احترام کرنے والے اہل مشرک یہ کی تعداد اثر سے کہ بیت اللہ شریف کا احترام کرتے ہیں, اور اپنے آپ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کرتے جو منسوخ بھی کرتے ہیں, انہیں رسول بھی مانتے ہیں, لیکن کچھ جہالت کی بنا پر خرافات میں مبتلا ہو گئے. لیکن بیت اللہ کا ادب و احترام کیا کرتے ہیں, بیت اللہ شریف سے کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر اہل مشرکین دعائیں ادا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا, تو ان لوگوں کو دعوت دینا آسان ہے, سمجھانا آسان ہے, اور اہل کتاب کو سمجھانا مشکل ہے. اور پھر دوسری وجہ یہ ہے
کہ مکہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں، اب مکہ مکرمہ مکہ کا نام کیا ہے؟ مانا کیا ہے؟ نام۔ مکہ کا مانا ہوتا ہے نام۔ ایک عورت کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کو خوراک پہنچتی ہے اس ماں کی ناک کے ذریعے، ناک کی جگہ سے ایک رگ جاتی ہے، ایک نالی جاتی ہے جو بچے تک خوراک پہنچاتی ہے، بچے سے پھول پہنچتا ہے، خوراک پہنچتی ہے تو اس نالی کے ذریعے سے، تو وہ جب تک اس نالی کا تعلق بچے کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو وہ خوراک سے پہنچتی رہتی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اس رب کو پار دیا جاتا ہے تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، باقی جسم سے اب اس کا تعلق ختم ہو گیا، اب اسے خوراک پہنچے گی اس کے بھوک کے ذریعے سے، وہ دودھ پیے گا، وہ دودھ پیے گا، یہ جو بڑا ہوگا کھانا کھانا شروع کر دے گا تو اس کے اب خوراک بھوک کے ذریعے سے پہنچے گی، لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہے تو ناک کے ذریعے، ناک سے جو رگ گزر رہی ہے، نالی جو گزر رہی ہے، اس کے ذریعے سے اس بچے کو خوراک پہنچتی ہے۔ تو مکہ مکرمہ جو ہے، اس مکہ مکرمہ یہ ایسی سرزمین ہے، خانہ کعبہ اللہ کا ایسا گھر ہے جس سے روحانی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوراک پہنچتی ہے، روحانی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوراک پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے مکہ کا نام مانا ہے نام، مکہ کا مانا لغت میں نام ہے۔ یہاں جیسا ناک سے گزری ہوئی رگ سے بچے کا تعلق پیٹ کے اندر جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے خوراک پہنچتی ہے، جسمانی خوراک پہنچتی ہے، وہ بچہ نشو وہاں پاتا ہے آپ پیٹ کے اندر۔ لیکن اسی طرح مکہ مکرمہ جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے وہاں سے روحانی طور پر خوراک پہنچتی ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ مکہ مکرمہ جو ہے، یہاں پر جو آباد لوگ ہیں، اہل مشرق لوگ ہیں، ان کو دعوت دی جائے اور مسلمان ہوں اور ایمان لے آئے، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رشتہ و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جب تک یہاں سے دین کی شعائیں پھول رہی ہے، علم کی شعائیں پھول رہی ہے، اللہ کا گھر آباد ہے، تو یہ دنیا قائم ہے۔ جس دن اللہ نہ کرے نہ کرے مکہ مکرمہ سے اللہ کے گھروں کا وجود باقی نہ رہا تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اس دن پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا جس دن خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں رہا، جس دن وہاں سے اللہ رب العزت کے گھر کو نقصان پہنچا دیا گیا اور وہاں پر دین کو ختم کر دیا گیا اور امت مسلموں کا تعلق وہاں سے توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو پھر اس دنیا کا زمین پر رہنا، قائم رہنا، برقرار رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوگا۔ جس دن خانہ کعبہ اللہ نہ کرے ختم ہو گیا، سمجھو اس دن پوری دنیا ختم ہو گئی، اس دن پوری دنیا ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اور شوق یہ تھا کہ بیت اللہ کو خانہ کا قبلہ بنا دیا جائے اور اس کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھی جائیں، اس کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھی جائیں۔ تو اللہ کو عزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ پھر یہ بیت اللہ جو ہے قبلہ اول ہے، بیت المقدس کی بات ہے اور جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی بیت اللہ قبلہ فرشتوں نے تعبیر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زور یہ تھا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نمازیں پڑھی جائے۔
تو تاکہ یہاں سے لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچے، یہاں کے لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار پوچھنا. تو القریب ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں. القریب ہم جو ہے آپ کا روح اسی کی طرف پھیر دیں. آپ سب کے چاہت تھی نا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے اور اسی کی طرف روح کر نمازیں پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ القریب ہم بیت اللہ ہی کو قبلہ بنا. پھر مختصر عبادت اللہ نے شاہ حکم دے دیا کہ تم لوگ آپ جو ہے اپنے چہرے کو پھیر دیجیے مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دیجیے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور وجہ شرط کا مسجد حرام کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے. اب ہم لوگوں کو یہ کام کرتے ہیں، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم لوگوں نے کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مرتبہ نمازیں پڑھنا شروع کی، ہم نے اسی طرح مرتبہ نمازیں پڑھی. ہمارے نبی کی جو طریقے ہیں ہم نے دو طریقوں کا اپنانا. ہمارے نبی کی جو ہے ارشادات ہے اور مفاہیم ہے اور ہے تقاریر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال طریقے ہیں، ان سب کے ہم لوگ اتباع کریں گے تو دین کے مطابق زندگی گزارے. اور اگر وہ چھوڑ کر اپنے چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہم دین سے ہٹ جائیں گے، راہ راست سے ہٹ جائیں گے. تو ویسے تو آپ دوسروں کو جو نہیں حکم دیا گیا تو اتنا کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے صراحتاً آدھا حصے اوپر کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو تو تم بھی اپنے چہروں کو پھیر لو اس طرف شطرہ مسجد حرام کی طرف. ہم لوگوں نے یہ حکم دے دیا گیا اب قیامت تک کے لیے قبلہ مسجد حرام ہی، جس طرح قیامت تک کے لیے رسول اور پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور دین بھی آپ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، شرعیت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اسی طرح قبلہ بھی وہی رہے گا قیامت تک کے لیے جس کی طرف اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ کو حکم دیا کہ اس طرح روزہ کر نمازیں پڑھو، اپنے رب کی عبادات کو، اپنے رب کی عبادات کو. اور آگے دیکھیے وَإِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں کہ اللَّهُ الْحَقُّ بِالْمُؤْمِنِينَ. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، اہل کتاب جانتے ہیں اس بات کو کہ مسجد حرام کو قبلہ بنایا جانا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، درست ہے کہ مسجد حرام ہی کو قبلہ بنایا جائے، کیونکہ اصل قبلہ تو وہی تھا اور بعد میں بیت المقدس قبلہ بنا اور وہ اہل کتاب کا قبلہ تھا. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے ہجرت کے مدینہ گئے تو مسجد اقصی کی طرف گھر کر نماز پڑھنے کا حکم دے دیا. تو 16 میں ایک بزرگ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ آپ کی ذوق شوق کے مطابق، آپ کی طبیعت کے مزاج کے مطابق، آپ کی طبیعت کے رجحان کے مطابق دوبارہ قبلہ جو ہے بیت اللہ کو بنا دیا گیا. تو اہل کتاب جانتے ہیں یہ جو قبلہ بنا ہے بیت اللہ کو بڑا جو قبلہ بنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب نے کیا کیا؟ مذاق کیا، استہزاء کیا. وہ ظاہر قسم کے لوگوں نے بھی مذاق کیا، استہزاء کیا کہ یہ سمجھ لیا کہ ہم اس طرح پڑھایا دلا کہ کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھیں، اس طرح رک کر کے ہم نمازیں پڑھیں، انہیں یہ بات سمجھ لیا تو لہٰذا یہ سچائی ہے. تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے کرنا شروع کر دی. تو جب کہ یہ لوگ جانتے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے مسلمانوں کا، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. اور ان کا مذاق اڑانا استہزاء کرنا ہے درست نہیں،
کیونکہ مسجد حرام کو کھلا بنانا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور حق ہے، سچ ہے۔ تو پھر آخر تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ غافل ہے ان کے ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں سے غافل ہے۔ تو انسان جب جہالت پر اتر آئے یا ضد پر اتر آئے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہ کرے تو پھر اس کا حل کوئی نہیں، اس کا پھر حل کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر جتنا اس زمانے میں جاہلی قسم کے لوگ تھے کہتے مشرک یا ضدی قسم کے لوگ تھے جس کا اختلاف آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے جو جہالت کی بنا پر جو ہے بہت سارے غلط قسم کے نظریات رکھے ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک نظریہ یہ رکھا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اہمیت اور فوقیت دی جس طرح اللہ رب العزت دی، کہ آپ اللہ رب العزت بیان کرتا ہر جگہ ہر مقام موجود ہے اور ہر صفت موجود ہے اور ہمارے مقام کو سو ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہر جگہ ہر صفت موجود ہے، جس طرح اللہ رب العزت کو موجود پاتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ ایک جاہلانہ ایک عقیدہ ہے، جاہلانہ ایک نظریہ ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی اہمیت، فضیلت، مقام پوری کائنات میں ہر چیز سے حاوی ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ اگر کسی کا مقام ہے تو وہ اللہ تعالیٰ، چاہے وہ رسول کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، تو یہ ایک نظریہ یہ غلط ہے۔ پھر اسی نظریے کی وجہ سے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کے دیکھو حاضر ناظر ہے، تو حاضر ناظر جس طرح ہے اسی طرح وہ لوگوں کے اعمال کو خود براہ راست دیکھ رہے۔ جگہ حدیث مبارک میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے بعد جا کر کوئی روشنی پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے پاس نہ ہو، کسی دور علاقے میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں ہے، عراق میں ہے، فلسطین میں ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اور وہاں پر روشنی پڑ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے اس درود کو پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے اس درود کو پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ہر جگہ موجود ہے تو فرشتے کو کیوں پہنچاتے ہیں؟ فرشتے کا درود پہنچانا اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ بیت وقت ہر مقام پر ہر صفت موجود نہیں ہے، وہ اپنے روزہ مبارک میں موجود ہے اور وہاں پر جو روشنی پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب خود دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود پائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی بھی ہوئی۔ وہ کس طرح کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے زنا کرتے ہیں، شراب کرتے ہیں، سود کرتے ہیں، رشوت کھوتے ہیں، بدماشیاں ہیں، گناہ کا کام ہو رہے ہیں، ظلم و فسق ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہو یہ کام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف ہے۔ الایات باللہ ایک جگہ پر زنا کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہو، اگر انسان سوچنے والا سوچو ایک اچھا دیندار شخص بھی اس چیز پر برداشت نہیں کرتا۔ ایک دیندار شخص، کوئی آپ نیک شخص ہے، آپ لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، عالم دین ہے، وہ تقی پرہیزگار ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اس کے سامنے زنا ہو رہا ہو تو دیکھنے والا شخص دوسرا اعتراف کر سکتا گیا کہ یہ نیک شخص ہے اور اس کے سامنے کہا ہوگا، چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور ان کے سامنے کہا ہوگا، گناہ کرتا ہو، موسیقی چلے ہو، ڈانس کرتے ہو، گانے بجائے گانے بج رہے ہو اور گانے ہو رہے ہو تو آپ سے موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف۔ اور اس طرح یہ کہا کہ آپ
علم غیب تھا، تو تمام چیزوں کا علم تھا. تو یہ بات یہ بھی جہالت اللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو منسوخ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جادو جانتے تھے تو اللہ کو تبدیل دی. سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو سیکھ کر سے زیادہ تو نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی طرف سے منسوخ کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہی بولتے تھے، وہی کرتے تھے جو اللہ نے ضرور بولتے. تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات اقدس سے جادو کی نفی کی گئی. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل پیغمبر اور رسول ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ تمام چیزوں کو علم منسوخ ہے تو اس میں علم جادو کا رہتا ہے، اس میں علم بے حیائی کا رہتا ہے، اس میں علم بہت سارے گناہ کے کاموں کا بھی رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عظمت اور احترام کے خلاف ہے کہ ہم تمام چیزوں کا علم پر بات کو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنانے کو سوچیں. تو اس وجہ سے ان چیزیں جاہلانہ عقائد اور نظریات سے ہر ایک کو بچنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، رسول اللہ کا اللہ رب العزت کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کا پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل مقام ہے، اور تمام کائنات کے لوگوں میں اللہ کے بعد اگر کسی کا فتویٰ اور مقام کا مطلب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زبان پیغمبر کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام پیغمبروں کی عظمت ہے، مقام ہے، اور تمام پیغمبروں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عظمت اور مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عظمت اور مقام ہے. اور اس کے بعد تعلیم اور اسی طرح تقریبا جس کی جو جتنا تقریبا آگے ہے اس کا مقام